امام صاحب کے پاس خطے کی بدلتی صورتحال سے متعلق ایک بڑی خبر ہے جو کہ آپ سے شیئر کریں گے. جی احتشام صاحب، کیا ایکسکلوزیو سٹوری ہے آپ کے پاس؟ سونیا آپ بھول گئی ہیں کہ لاہور سے میاں حبیب اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ جی جی حبیب اللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. جی دیکھیں سونیا، آج تو بہت بڑی خبر ہے میرے پاس، وہ اس کا تعلق پاکستان، امریکہ اور افغانستان سے ہے. دیکھیں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو امریکہ کے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ مسٹر اسکاٹ فارن آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کی فوج کے ڈپٹی جو چیف ہیں فوج کے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کا تناظر آپ دیکھ لیں کہ تین دن پہلے آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کی سینٹ کی فارن ریلیشن کمیٹی میں ان کے وزیر خارجہ امریکہ کے اینتھنی بلنکن جو ہے نا، وہ 5 گھنٹے تک بیٹھے. ان کو بڑے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میں کچھ کانگریس مین اور سینیٹرز نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے نا وہ اس سے تعلقات جو ہے نا وہ ختم ہونے چاہیے. کچھ نے کہا کہ نہیں ہونے چاہیے، پاکستان کو آن بورڈ رکھنا چاہیے. اور اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فوج پینٹاگون کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان بڑا اہم فریق ہے اس سارے معاملے کا، تو پاکستان کو ساتھ رکھے بغیر معاملات جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گے. اب خبر بڑی یہ ہے سونیا کہ اس وقت مزار شریف افغانستان میں 4 امریکہ کے جہاز کھڑے ہیں، اور وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہاں سے انہوں نے ٹاپ کے وہاں سے افغان بزنس مین، ان کے فارن آفس کے لوگ اور اداروں کے لوگ، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کرنے والے لوگ، اور کچھ امریکن بزنس مین جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ان کو چاروں جہازوں کو، ان کے پاس ویلڈ ویزے پاسپورٹ ہیں ان لوگوں کے پاس، ان کو جانے دیا جائے. طالبان کی حکومت سونیا ان کو کہہ رہی ہے، جو بات ہمارے تک پہنچی ہے، مجھ تک پہنچی ہے، کسی طریقے سے پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ جی 2 باتیں کر رہے ہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ جی مزار شریف کا ایئرپورٹ پوری طرح آپریشن نہیں ہے. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ جی جس طریقے سے تھوڑا سا سیکورٹی کا بھی ایشو ہے. اور تیسری چیز جو ہے نا انڈائریکٹلی امریکہ کو کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی جو آپ کچھ کر رہے ہیں، ہم نے یہاں پہ حکومت کرنی ہے، آپ برین ڈرین کرنے جا رہے ہیں. سارے ایکسپرٹس یہاں کے، آپ بزنس مین اور فارن آفس کے لوگ، باقی لوگ لے کے جا رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا آپ یہ کام نہ کریں. اب پاکستان کو یہ کہنے آئے ہیں، ایک طرف جو ہے نا وہ پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سخت رویہ اختیار کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کے لوگ، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کا انفلوئنس ہے طالبان پہ، لہٰذا یہ ان کو کہہ کے تو فوری طور پہ جو مزار شریف میں 4 جہاز اڑان بھرنے کے لیے کھڑے ہیں چند دنوں سے، ان کو اجازت دی جائے. پاکستان نے کہا ہے کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، آپ ہر وقت ہمارے گڈ آفیسز کو استعمال کرتے ہیں، ہمارے لیے جو مسائل ہیں آپ ان کے لیے توجہ نہیں دے رہے. اب مسٹر اسکاٹ آئے ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بات کر رہے ہیں فیٹف کے معاملے میں. پاکستان ان کو کہہ رہا ہے کہ فیٹف سے آپ ہمیں نکالیں، یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے. 27 میں سے 26.5 پوائنٹ پہ ہم عمل کر چکے ہیں، لہٰذا آپ یہ پولیٹیکلی ہمارے ساتھ نہ کریں. سونیا دیکھیں جس طریقے سے بلنکن نے وہاں پہ کہا ہے، فارن ریلیشن کمیٹی میں اثر نو تعلقات کا جائزہ لے رہے ہیں، تو یہاں پہ جو فوجی جو میسیج دے رہے ہیں وہی لوگ جو ٹاپ کے فوجی، جنہوں نے پچھلے دنوں بیان آیا تھا کہ جی انہوں نے ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا تھا چین پہ حملہ کرنے کا، اور ان کے ٹاپ کے 2 جرنیلوں نے چین کے جرنیلوں سے بات کی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے. آج وہی پینٹاگون کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیسپریشن میں جو لوگ اس وقت امریکہ کی سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ، اب سارا ان پہ ملبہ آ رہا ہے کہ ان کے ناکامی ہوئی ہے افغانستان میں، وہ پاکستان سے اتنا بدلہ لیں گے تو اس کا ایک نی جرک ریاکشن آئے گا، یہ کام نہ کریں. تو پاکستان ان سے کہہ رہا ہے کہ جی گیو اینڈ ٹیک ہے، کرنٹ اسٹک کا وقت چلا گیا ہے، اب آپ اپنی آپ کو مجبوریاں آپ کی ہیں تو ہماری بھی مجبوریاں ہیں. تو سونیا اس لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو پاکستان بڑے دنوں بعد ہم دیکھ رہے ہیں 2 ٹاپ آفیشل بیٹھے ہیں، پاکستان سے بات کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے پاکستان کو یوں کہنا چاہیے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کریں. پاکستان ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ جی دوسری طرف آپ کو دوسری سائڈ بھی دیکھنی ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جی گیو اینڈ ٹیک کہاں پہ ہوتا ہے. طالبان جو ہے نا وہ ایک بڑا اسٹرانگ میسیج دے رہے ہیں امریکہ کو کہ جی آپ بڑا بنیں. ایک رپورٹ میں بھی چھپا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ بڑے ہیں، بڑا بنیں، اور یہی ہے 1.2 بلین ڈالر کی امداد ملی ہے. باقی ادارے افغانستان کو امداد دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 9.5 بلین ڈالر سب کو پتہ رکے ہوئے ہیں. 400 ملین ڈالر امداد IMF نے روکی ہے جو کورونا کی ملنی تھی. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اور روس اور چائنا بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں، 1.2 بلین ڈالر کی سپورٹ جا رہی ہے. امریکن کو یہ پریشانی ہے کہ یہ مینیج کر لیں گے اور بعد میں ہمارے لیے پریشانی ہوگی. ان کے تھنک ٹینک اور ان کے فوجی حضرات ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان خطے کا ایک بہت اہم ملک ہے، اس کو اگنور کر کے آپ کے فیوچر کے جو بھی آپ کے عزائم ہیں یا مقاصد ہیں سینٹرل ایشیا اور بیونڈ دیٹ، وہ پورے نہیں ہو سکتے. پاکستان کو آن بورڈ رکھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایونچولی
کہاں تک معاملہ یہ جاتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ یہ صورتحال آگے کیا بنتی ہے، اور اس وقت جو احتجاج نے خبر دی، ظاہر ایک بڑی خبر تھی، اس کے تناظر میں آگے جو افغانستان کا سیاسی مستقبل ہے، جو ریجن کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہے، وہ کیا سینیریو بنتا ہے آگے دیکھیں گے. بہرحال آ جاتے ہیں موضوع کی طرف. چیئرمین نیب کی مدت ملازمت سے متعلق میاں حبیب صاحب 21 دن رہ گئے ہیں چیئرمین نیب کی مدت ملازمت ختم ہونے میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے تو مدت ملازمت میں توسیع کا اشارہ دے دیا ہے، لیکن نیب قانون کے مطابق انہیں مزید توسیع نہیں دی جا سکتی، تو پھر کرنے کیا جا رہی ہے گورنمنٹ؟ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت کے حوالے سے بعد میں آتے ہیں. چونکہ احتشام صاحب نے خبر دی ہے تو یہ نہ کہیں کہ میرے خبر میں کسی نے حصہ نہیں ڈالا، تو ہم بھی یہ خبر دے دیتے ہیں کہ 9/11 والے دن جو ہے حلف برداری کی تقریب جو افغانستان میں ہونی تھی وہ پاکستان نے رکوائی تھی، اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے جو ہے وہ حلف برداری کی تقریب ملتوی کروائی تھی. یہ ایک میری طرف سے چھوٹی سی خبر ہے. بہرحال چیئرمین نیب کا معاملہ پاکستان کے حوالے سے بہت ہی اہم معاملہ ہے، بڑا ٹچی اور سینسٹیو ایشو ہے یہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے، اپوزیشن پہلے ہی جو ہے وہ نیب سے بہت تنگ ہے، اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ موجودہ چیئرمین نیب جو ہیں ان کو توسیع دی جائے. حکومت کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ کسی نئے چیئرمین کے نام پر کنسنسس کروا سکے. اور چونکہ اپوزیشن کی پوری کوشش یہ ہوگی اگر کوئی چیئرمین، ایک تو انہوں نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی ڈول ڈالا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی کوشش کی بھی جاتی تو جو مسلم لیگ نون ہے ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ہمارا کوئی مینیجر جو ہے وہ چیئرمین نیب بن جائے. پیپلز پارٹی کی خواہش ہوگی کہ وہ کوئی لاڑکانہ کا جو مظاہرہ ہے وہ اس کو بنا دیا جائے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش ہوگی کہ کوئی میرے مدرسے کا مولوی جو ہے وہ اس کو چیئرمین نیب بنا دیا جائے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر موجودہ صورتحال میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس پہ کوئی اتفاق رائے ہو سکتا ہے. لہٰذا اس میں بیسٹ آپشن جو ہے اور بیسٹ وے جو ہے وہ موجودہ چیئرمین نیب کو جو ہے وہ مدت ملازمت میں توسیع کے علاوہ اور کوئی راستہ نکلتا ہی نہیں، ورنہ یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے گا. تو حکومت اس طرف بڑھ رہی ہے، ان کو مدت ملازمت میں جو ہے وہ توسیع دی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ اپوزیشن اس کو قطعاً کسی صورت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ اس کے خلاف جو ہے وہ بھرپور احتجاج کرے گی، اور اب دیکھیں گے آگے چل کر کہ حکومت کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اور اپوزیشن اس پہ کتنا دباؤ ڈال سکتی ہے. چیئرمین نیب یہی رہیں گے. ٹھیک ہے ٹکا خان ثانی، اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف ہوں، احتشام صاحب کوئکلی حکومت کرنے کیا جا رہی ہے؟ کیا آرڈیننس لانا چاہ رہی ہے، ایک اور آرڈیننس؟ دیکھیں سونیا، یہ تو بات ہے کہ 4 سال کی مدت ملازمت میں وہ کہتے ہیں کہ جی آئین کے آرٹیکل 25 کا اور 6 کا حوالہ دیا جا رہا ہے آرڈیننس جو ہے نیب کا، اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی ٹکا خان کہہ رہے ہیں کہ جی توسیع نہیں ہو سکتی، اثر نو تعیناتی ہو سکتی ہے. یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے. دیکھیں سونیا، اس میں بھی میں آپ کو خبر بتا دوں، بڑی خبر کیا ہے، تھوک کے حساب سے ریفرنسز تیار ہو گئے، اور یہ جو شیخ رشید صاحب کہتے تھے، باقی لوگ کہتے تھے کہ جی لارج سکیل کنوکشنز ہوں گی، حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے. جو اطلاعات ہیں وہ اس حوالے سے زیرو ٹالرنس ہوگی، کسی طرح کی وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ نہیں کرنی، اور اس لیے وہ کہا جا رہا ہے کہ پھر 2023 کے الیکشن سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ گھروں کو بھیجنے کا پلان بن گیا. ایک دوسری بات ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے فائنل پتہ کے طور پہ جو بات کر رہے ہیں میاں صاحب کہ جی یہ معاملہ ڈیڈ لاک کی صورت میں جائے گا، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. دیکھیں اتنی آسانی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں کیونکہ مشاورت سونیا نہیں ہو رہی گورنمنٹ پرائم منسٹر میں، اپوزیشن لیڈر میں، تو لہٰذا اس حوالے سے ڈیڈ لاک بھی رہے گا. اور اپوزیشن کو پریشانی تو ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں یک طرفہ حساب ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف حکومت سمجھتی ہے کہ جو آج تک جو کام نہیں کر سکی، جس طریقے سے ہڑتالیں کرائیں گی، جلوس جلسے جلوس کی بات کی گئی، لہٰذا وقت آ گیا کہ مکو ٹھپو